بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ایک نئی کہانی ہے حرام محبت۔ وہ ایک عجیب سی رات تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ شادی کی پہلی رات تھی اور میری بیوی دلہن بنی بیٹھی۔ میری بیوی نے کہا، خبردار مجھے ہاتھ مت لگانا، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ یہ زبردستی کی شادی ہوئی ہے اور یاد رکھو، تم کچھ بھی کر لو میری محبت نہ حاصل کر پاؤ گے، نہ تمہیں چاہوں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں حیران و پریشان اسے دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ یہ کیا ہو گیا۔ جب کچھ نہ سمجھ آیا تو اٹھا، وضو کیا اور نماز کے لیے چلا گیا اور اپنے اللہ سے ذکر کیا کہ یا رب، یہ کیسا امتحان ہے۔ مجھے ڈر تھا، بہت زیادہ ڈر، معاشرے کا ڈر، خاندان والوں کا ڈر۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں اور ایسی اونچ نیچ ہمارے ہاں عزت کا جلوس نکل جاتا ہے۔ مختلف سوچیں آ جا رہی تھیں۔ اگر یہ صبح گھر گئی اور واپس نہ آئی تو میری عزت کا کیا ہوگا؟ کیا پتہ یہ اپنے گھر میں یہی نہ کہہ دے کہ یہ نامرد ہے، اس سے شادی ختم کرو۔ اور ایک بار تو سوچا کہ زبردستی کرتا ہوں، گناہ نہیں، میرے نکاح میں ہے، مگر میرا دل نہیں مانا۔ میں نے اس سے بات کرنا چاہی، مگر مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ میں اس عورت کی منت کروں جس نے مجھے یوں ٹھکرا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایتیں کرتا کرتا سو گیا۔ اگر اسے کسی اور سے محبت تھی تو نکاح کے لیے ہاں ہی نہ کرتی، یا مجھے ہی بتا دیتی، میں اس سے خود رشتہ ختم کر دیتا۔ بات شادی تک بڑھتی ہی نہ، میری زندگی برباد تو نہ ہوتی۔ میں متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا آدمی شادی پر ساری جمع پونجی لگا چکا تھا۔ خیر، صبح وہ اپنے گھر چلی گئی۔ کوئی بات نہیں ہوئی۔ 3 دن تک کوئی ہلچل نہیں ہوئی۔ 3 دن بعد اس کی امی کی کال آئی کہ بیٹا، تم آئے نہیں اپنی دلہن کو لینے؟ تو میں لینے چلا گیا۔ میں نے وہاں بھی کوئی بات نہیں کی۔ ہم واپس گھر آ گئے۔ میری بیوی میرے سامنے تو نہیں، البتہ باہر جا کر یا گھر کی چھت پر جا کر ہر رات کو فون پر کسی سے بات کرتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تک نہیں کہ وہ کس سے باتیں کرتی، کون ہے وہ، بس ایک بار پوچھا تھا کہ اسے طلاق چاہیے۔ اس نے کہا نہیں، اس کا فون پر جو عشق تھا اس کا مجھے کوئی مطلب نہیں۔ 5 ماہ ایسے ہی گزر گئے۔ میں رات میں کام سے تھکا ہارا گھر آتا، کھانا باہر سے کھا آتا اور جب گھر آتا وہ فون پر ہی باتیں کر رہی ہوتی۔ ایک دن اس نے پوچھا، ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا ہاں پوچھ لو۔ اس نے کہا، کیا آپ کو مجھے دیکھ کر طلب نہیں ہوتی؟ میں نے کہا شادی سے پہلے بھی تو کنٹرول ہی تھا، تو تمہیں کیا لگتا ہے اب بھی نہیں ہو سکے گا؟ مگر اس رات بات کچھ اور تھی۔ میں سویا ہوا تھا کہ میرے موبائل کی گھنٹی بجی۔ فون میرے دوست کا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تمہاری بیوی کسی اور مرد کے ساتھ فلاں ہوٹل پر بیٹھی ہے۔ مجھے پہلے تو یقین نہ آیا۔ جب اپنی بیوی کو گھر نہ پایا تو بے حد غصہ آیا، اتنا کہ مجھے اپنا دماغ پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے اس کی عزت رکھی، کسی کو کچھ نہ بتایا، پر اس نے میری عزت نہ رکھی۔ میں ہوٹل کی طرف چل دیا، خود کو پرسکون رکھا۔ وہاں اس کو کسی غیر مرد کے ساتھ بیٹھا دیکھا تو آواز دی، چلو گھر چلو۔ وہ چپ چاپ گھر آ گئی۔
گھر آ کر میں نے اسے انتہائی زوردار تھپڑ مارا کہ میری انگلیاں اس کے منہ پر چھپ گئیں۔ تو میں اسے ہوٹل سے گھر لے آیا اور زوردار تھپڑ مارا اور کہا کہ تم ساری رات فون پر باتیں کرتی ہو۔ میں نے کچھ نہیں کہا، مجھے قریب نہیں آنے دیتی ہو۔ میں نے وہ بھی معاف کیا، لیکن اب تو تم نے حد پار کر لی۔ باہر میرے دوست تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ کچھ تو میری عزت کا خیال کرو۔ لیکن وہ کچھ بھی نہیں بولی، بس آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ میں اس سے پوچھتا رہا باہر کیوں گئی تھیں، لیکن اس نے مجال ہے ایک بھی جواب دیا ہوتا۔ پھر میں اسے بازو سے پکڑ کر نیچے بستر پر لے آیا اور گردن سے پکڑ کر کہا، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ اس وقت وہ رو پڑی اور مجھے رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا اور سو گیا۔ صبح میں نے خود ناشتہ لیا، کھایا اور کام پر چلا گیا۔ وہاں پر مجھے وہ دوست ملا جس نے میری بیوی کو دوسرے مرد کے ساتھ دیکھا تھا۔ میں نے اس سے کہا، مہربانی کر کے یہ بات کسی کو بتانا نہیں۔ اس نے کہا، آپ بے فکر ہو جائیں، یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ تو یہ بات یہیں پر ختم ہو گئی۔ پھر دوسرے دن میری بیوی نے کہا کہ مجھے امی کے گھر چھوڑ آؤ ایک دن کے لیے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، چھوڑ کر آتا ہوں۔ پھر میں نے اس کے ساتھ پیکنگ کروائی اور اسے اس کی امی کے گھر چھوڑ آیا۔ ایک دن بعد میں نے سوچا کہ آج اس کی امی کے فون کے آنے سے پہلے میں اسے خود لینے جاتا ہوں۔ تو میں چلا گیا اسے لینے کے لیے اور مجھے وہاں سے پتہ چلا وہ بیوٹی پارلر گئی ہے۔ وہاں گیا، دیکھا تو وہ اسی مرد کے ساتھ بیوٹی پارلر سے کہیں اور جا رہی ہے۔ میں بھاگا تاکہ اسے روک سکوں، لیکن وہ مجھ سے پہلے ہی نکل چکی تھی۔ تب مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں اس کی امی کو سب کچھ بتا کے اسے طلاق دے دیتا ہوں، اور میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور نکل پڑا۔ شادی کے 2 ہفتے بعد میرا شوہر مجھ سے ناراض ہو کر ملتان چلا گیا۔ اب گھر میں میری ساس اور سسر اور میرے شوہر کے چچا کی فیملی رہتی تھی۔ فیملی زیادہ بڑی بھی نہیں تھی اور سب لوگ میرا اچھے سے خیال رکھتے تھے۔ ایک رات میں کمرے میں سوئی ہوئی تھی تو بیتے دن یاد کر رہی تھی تو مجھے یاد آیا کہ میرے شوہر نے مجھے تحفہ دیا تھا اور پیسے بھی دیے۔ میں نے پلنگ کا دراز کھولا تو وہ تحفہ اور میرے حق مہر کی رقم جو 50,000 تھی پڑی ہوئی تھی۔ میں نے تحفہ کھولا تو اس میں اسمارٹ فون تھا، جسے پا کر میں بے حد خوش ہوئی، کیونکہ مجھے اسمارٹ فون کی ضرورت تھی اور رقم بھی اٹھا کر اپنے پرس میں رکھ دی تھی، اور میرے پاس پیسے بھی بہت زیادہ تھے، کیونکہ شادی کے موقع پر جو مجھے پیسے ملے تھے کسی نے بھی وہ مجھ سے طلب نہیں کیے تھے۔ اور اب میں اپنی خالہ کے بیٹے، جس سے میں پیار کرتی تھی، روز بات کرتی تھی، وہ بھی صبح سب سے پہلے اسی سے بات کرتا، دوپہر کے اور رات کو سوتے وقت اسی سے بات کرتا۔ کچھ دنوں بعد اس نے کہا مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے اور میں بعد میں آپ کو دے دوں گا۔ تو میں نے کہا بولو کتنے چاہئیں؟ تو اس نے کہا 20,000۔ میں نے اپنی حق مہر کی رقم سے اسے 40,000 بھیج دیے اور کہا ضرورت نہیں مجھے، تم اپنی ضرورت پوری کر لو۔ میرا شوہر 10 دن بعد گھر آتا تھا
2 دن کے لیے، لیکن میرا اس کے ساتھ رویہ نہیں بدلا تھا اور میں نے کہہ دیا تھا کہ ہماری شادی زیادہ دیر تک نہیں رہے گی، اس لیے میرے ساتھ تم کچھ نہیں کر سکتے۔ حتیٰ کہ اس نے مجھے کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی۔ ہر مہینے مجھے 15,000 روپیہ دیتا، جوتے، کپڑے، میک اپ تک کا سامان میرے لیے لے کر آتا تھا۔ کپڑے اور جوتے بہت مہنگے ہوتے تھے جس کی میں قدر نہیں کرتی تھی۔ کسی دوست کو اٹھا کر دے دیتی تو کبھی کسی کو اور کو۔ میں گھر میں بور ہو رہی تھی تو ایک دوست سے اس کا حل پوچھا تو اس نے مجھے کہا پڑھائی شروع کر دو، اچھا ٹائم گزرے گا۔ ابھی تک میری تعلیم میٹرک تھی۔ میرے میٹرک کے 810 نمبر تھے۔ میں نے اپنی ساس کو کہا آگے پڑھنا چاہتی ہوں تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ پھر میں نے اپنے شوہر پر دباؤ ڈالا تو وہ مان گیا، تو اس نے اپنی امی کو بھی راضی کر لیا اور اس نے میرا داخلہ پنجاب کالج میں کروا دیا، جو کہ ہمارے گھر سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، اور بس ہمیں روزانہ لینے آتی تھی۔ اور میں نے FSC سے اپنی آگے تعلیم کا آغاز کیا۔ لیکن میرا اپنے شوہر سے رویہ تبدیل نہیں ہوا۔ جب بھی کبھی وہ مجھے فون کرتا تو میں اس سے روکھے دل سے بات کرتی اور کہتی جو بولنا ہے بولو ورنہ فون بند کر دو۔ ہفتے کے دن واپسی پر وہ مجھے اپنے ساتھ ہی لے کر کالج سے آتا تھا۔ کالج میں بھی میری 2-3 لڑکیاں بہت اچھی دوست بن گئی تھیں، لیکن وہ میری ازواجی زندگی کے بارے میں نہیں جانتی تھیں، اور جب بھی وہ مجھے لینے آتا تھا وہ مجھ سے کہتی تمہارا شوہر بہت اچھا ہے، کتنا خیال رکھتا ہے تمہارا، اور قسمت والوں کو ہی ایسے جیون ساتھی ملتے ہیں۔ اور میں بھی کہتی ہاں بس ٹھیک ہے۔ ہماری شادی کو 3 مہینے ہو گئے تھے، لیکن مجھ سے جنسی تعلقات قائم کرنے کی ہر کوشش ناکام کرتی آئی اور مسلسل انکار کرتی آئی۔ اس نے بھی کبھی مجھ سے زبردستی کرنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ ہماری شادی کو 4 مہینے ہوئے تھے کہ میری دوسری پھپھو کی بیٹی کی شادی طے ہو گئی اور وہ بھاولپور شہر میں رہتی ہے۔ میرے شوہر کے بھی اپنی خالہ کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، وہ میرے شوہر کو اپنا بیٹا مانتی تھی۔ میرا شوہر اور اس کی خالہ کا بیٹا اچھے دوست بھی تھے۔ میرے شوہر نے مجھ سے پوچھا چلو گی شادی پر؟ میں نے کہا نہیں، میں پڑھائی میں مصروف ہوں، میں نہیں جا رہی، تم چلے جاؤ۔ اس کے بعد میری خالہ کا بیٹا جس سے میں پیار کرتی تھی، اس نے مجھے بتایا کہ وہ بھی امی کے ساتھ شادی پر آ رہا ہے، کیونکہ اس کی ماں اور میری پھپھو آپس میں کزن تھیں۔ تو میں نے کہا پہلے تو نہیں آ رہی تھی پر اب آؤں گی۔ اس نے کہا میں منتظر رہوں گا آپ کا، تو میں نے بھی کہا میں بھی۔ میں نے پھر رات کو شوہر کو فون کیا اور کہا میں بھی شادی پر چلوں گی۔ شادی پر میری ساس، میں اور میرا شوہر گئے تھے۔ ہم 3 دن پہلے ہی شادی پر گئے تھے۔ میری خالہ ابھی تک نہیں آئی تھیں، وہ اگلے دن آئی تھیں۔ میری اپنی محبت سے آمنے سامنے کی ملاقات 2.5 سال بعد ہو رہی تھی۔ میں اس سے ایک کمرے میں ملی، ہم نے ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ اب ہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے رہتے تھے، جبکہ میرا شوہر اپنے کزن جو
اس کا دوست بھی تھا، اس کے ساتھ مصروف رہتا تھا۔ میری خالہ کا بیٹا جس سے میں پیار کرتی تھی تنہائی میں مجھے غلط چھوتا، جسے پہلے تو میں نے نہ سمجھی سمجھ کر اگنور کرتی رہی۔ پھر اس نے مجھ سے اصل مانگ کی اور کہا اپنا جسم دو اس شادی پر، کیونکہ تمہارا شوہر تو تمہارے قابل نہیں۔ تو میں نے کہا کہ میں نے اپنے شوہر کو اپنے پاس آنے نہیں دیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تمہارے نیچے لیٹ جاؤں گی۔ ایسا ہرگز بھی مت سوچنا۔ میں اپنے شوہر سے طلاق لے آؤں گی، ہماری شادی ہوگی، پھر تم جو مرضی میرے ساتھ کرنا۔ میری پھپھو کا بیٹا جو میرے شوہر کا دوست بھی تھا، اس کو مجھ پر شک تھا، کیونکہ اس نے مجھے کئی بار اس کے ساتھ دیکھا تھا۔ خیر شادی ہو گئی تھی۔ ایک رات میری خالہ کے بیٹے نے مجھے تنہا چھت پر بلایا اور میں چلی گئی۔ ہم دونوں کافی دیر تک ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ اس نے مجھے ایک انگوٹھی تحفہ دی اور مجھے غلط طریقے سے چھو بھی رہا تھا اور باتیں بھی کر رہا تھا، جو کبھی میرے شوہر نے بھی نہیں کی۔ اس نے کہا کہ جو ہم شادی کے بعد کر سکتے ہیں وہ شادی سے پہلے کیوں نہیں؟ تو میں نے کہا نہیں، میں ایسا نہیں چاہتی۔ تو وہ مجھے زبردستی بوس و کنار کرنے لگا، جس کی میں نے مذمت بھی کی اور میں نے اسے روکنے کی بھی کوشش کی اور وہ باز نہیں آیا۔ کچھ دیر تک تو میں بھی مزاحمت کرتی رہی، خود کو اس سے دور کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن پھر میں نے بھی خود کو اسی کے سپرد کر دیا۔ ابھی کوئی 1-2 منٹ ہی گزرے تھے کہ میرا شوہر وہاں آ گیا، لیکن ہم برہنہ نہیں تھے۔ ہم نے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس نے مجھے اس کے ساتھ دیکھ لیا۔ میرا کزن مجھے مسلسل تنگ بھی کر رہا تھا اور بلیک میلنگ پر بھی اتر آیا تھا اور لگاتار جسم کی مانگ کر رہا تھا۔ میں تنگ آ چکی تھی اس سے۔ اب تو مجھے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی تھی کہ میں نے ایک ایسے انسان سے پیار کیا جس کو میرا جسم چاہیے اور کچھ نہیں، اور دوسری طرف میرا شوہر تھا جس نے میری اتنی عزت کی جتنی کوئی اپنی ماں کی بھی نہیں کرتا۔ میرے شوہر کے ساتھ میری نفرت کب محبت میں تبدیل ہوتی گئی، یہ تو مجھے اب پتہ لگ رہا تھا۔ کچھ دنوں بعد میری کزن نے مجھ سے 50,000 کی مانگ کی اور کہا کہ مجھے بائیک لینی ہے، مجھے 50,000 دو۔ میں نے جب منع کیا تو وہ دھمکی پر اتر آیا کہ تم مجھے نہیں جانتی، تمہاری زندگی تباہ کر دوں گا اگر تم نے مجھے پیسے نہیں دیے۔ میں نے کہا مجھے شرم آتی ہے کہ میں نے تم جیسے انسان سے پیار کیا۔ تم نے میرا پیار دیکھا ہے، میری نفرت نہیں۔ تم مجھے بھی نہیں جانتے، میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتی ہوں۔ خیر میری دکھتی رگ اس کے ہاتھ میں تھی، میں اس سے زیادہ بول بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے میں نے اس سے کہا کہ پیسے ابھی میرے پاس نہیں ہیں، مجھے 5 دن کا وقت دو تو میں پیسے بھیج دوں گی۔ اس نے کہا صرف 5 دن، چھٹے دن سب تمہارے باپ کو بھیج دوں گا۔ اب مجھے میرے کزن سے چھٹکارا پانا تھا اور اسے سبق بھی سکھانا تھا۔ سوچتے سوچتے میری ایک رات گزر گئی، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ پھر مجھے خیال آیا کہ پاکستان FIA سیکورٹی ہی اس کا حل ہے، وہی مجھے بچا سکتے ہیں۔ میں نے سائبر کرائم والوں سے رابطہ کیا اور انہیں سب
کچھ بتایا اور شرط رکھی کہ میرا مکمل پردہ رکھا جائے گا، حتیٰ کہ یہ بھی نہیں بتایا جائے کہ درخواست میں نے دائر کی ہے۔ انہوں نے مجھے آفس بلایا تو میں نے کہا کہ میں آفس نہیں آ سکتی۔ ہماری ملاقات ملتان میں ہوئی۔ 2 آفیسرز تھے، میں ان سے ملنے گئی۔ آفیسرز بہت اچھے اور ایماندار تھے، اور میں نے ان کے سامنے اپنے کزن سے بات کی اور ساری باتیں بما ثبوت آفیسرز کے حوالے کر دیں۔ انہوں نے مجھے یقین دہانی کرا دی کہ وہ 2 دن میں پکڑا جائے گا۔ میں نے ان آفیسر سے کہا کہ وہ سارے ثبوت مجھے دے دینا، اور جب وہ گرفتار ہو جائے تو ایک آخری بار میری بات ضرور کروا دینا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بات کروا دی جائے گی، مگر ثبوت آپ کو کچھ عرصے بعد دیے جائیں گے۔ میں پھر گھر واپس لوٹ آئی۔ 3 دن بعد وہ میرا کزن FIA سائبر کرائم سیکیورٹی کے ہاتھوں پکڑا گیا، اور آفیسرز نے اپنے وعدے کے مطابق میری اس سے بات بھی کروائی۔ میں نے کہا میں نے تم سے بے حد سچا پیار کیا اور تمہاری خاطر اپنے شوہر سے لڑتی رہی۔ اس نے کہا تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اب سب کچھ تمہارے باپ کو بتاؤں گا۔ میں نے کہا اب تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں، اب تم انہیں بتاؤ گے تو الٹا میں تم پر الزام لگاؤں گی، اور اس کے بعد میری فیملی مجھے نہیں تجھے نہیں چھوڑے گی۔ اب کچھ عرصے کے لیے سڑتے رہو جیل میں، تب تک کے لیے میں اپنے شوہر کو اپنا چکی ہوں گی۔ اس نے کہا میں کچھ نہیں بولوں گا، میرا انتظار کرنا۔ اس کے بعد آفیسرز نے کہا آپ بے فکر ہو جائیں، ہم اچھی سی خدمت کریں گے اس کی۔ میں نے انہیں کہا کہ اسے مارنا نہیں، بس کچھ عرصے کے لیے جیل میں ہی بند رکھو اسے۔ اور اس طرح میں نے خود کو بدنامی سے بچانے اور اپنی حفاظت کے لیے اپنی ہی محبت کو گرفتار کروا دیا۔ یہاں پر آپ یہ بات یاد رکھیں، جب مشکلات دروازے پر دستک دیتی ہیں نا، تو سارے وعدے اور عقیدے کھڑکیوں سے بھاگ جاتے ہیں۔ انسان اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، پھر چاہے سامنے والا کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو، جیسا کہ میں نے کیا۔ بتائیے گا ضرور میں نے اسے گرفتار کروا کر اچھا کیا یا برا، کیونکہ میرے پاس اس کے سوا کوئی حل نہیں تھا۔ خیر، مجھے جو ڈر تھا وہ ختم ہوا۔ اب میرے کزن کا خیال تک میرے ذہن سے نکل رہا تھا۔ اب جو میں نے اپنے شوہر کے ساتھ کیا تھا، اب مجھے اس پر شدید پچھتاوا تھا۔ جب بھی کبھی رات کو تنہا بیٹھ کر اپنے ماضی کو یاد کرتی تھی تو اپنے کیے پر رونا آ جاتا تھا۔ سوچتی تھی کہ کیا قصور تھا میرے شوہر کا، جو میں نے اس پر اتنا ظلم کیا۔ یہی اس کا قصور تھا کہ اس نے مجھے پیار کیا تھا، اور میں نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ جب بھی مجھے کسی چیز کی ضرورت محسوس ہوئی، اس نے پوری کی۔ باپ کے بعد جس نے میری حفاظت کی وہ میرا شوہر تھا، جس نے میری تمام ضروریات پوری کی وہ میرا شوہر تھا، جس نے ہر مشکل وقت میں میری مدد کی وہ میرا شوہر تھا۔ اور میں نے ان سب کے بدلے میں کیا دیا؟ صرف دھوکہ، جس نے میرے روکنے کے بعد بھی مجھے چھوا تک نہیں۔ اور اس کی جگہ کوئی اور ہوتا، وہ تو مجھے جان سے اگر نہیں مارتا تو سارے ظلم مجھ پر ضرور کرتا۔ میری ساری نادانیوں اور کوتاہیوں پر میرے شوہر نے پردہ رکھا، یہاں تک کہ اس نے یہ بات بھی اپنے ماں باپ کو نہیں بتائی کہ مجھے گولی لگی، میں موت کے منہ سے لوٹا ہوں۔
جب جب بھی یہ خیال آتا تھا تو سوچتی تھی کہ واقعی میرا شوہر مرد ہے، اتنا بڑا دل جگر رکھتا ہے، اور میں نے اس انسان کے ساتھ کیا کیا؟ صرف اس کا یہی قصور تھا کہ اس نے مجھ سے پیار کیا، بس یہی غلطی تھی۔ خیر اب مجھے اپنے شوہر کو پانا تھا، اس سے مجھے معافی مانگنی تھی۔ میرا شوہر ملتان سے کراچی چلا گیا، میں اسے گھر آنے کی منت کرتی رہی، اور اس نے مجھے کہا کہ اب جب انسان کو گھر کی نعمتیں میسر نہ ہوں تو اسے باہر کی نعمتیں لبھانے لگتی ہیں۔ گھبراؤ نہیں، میں نے زندگی میں صرف تم سے پیار کیا اور کسی کا تصور بھی نہیں مجھے۔ جبکہ اس کی اثناء میں پاکستان میں لاک ڈاؤن لگ گیا۔ پاکستان میں لاک ڈاؤن تھا جب میرا شوہر اس وقت کراچی میں تھا۔ بڑی منتیں کیں اس کی کہ وہ گھر لوٹ آئے، لیکن وہ نہیں آیا۔ اب ادھر میری زندگی مکمل طور پر تبدیل ہو گئی تھی۔ اب کالج بھی بند تھا، سارا دن اکیلی گھر میں رہتی تھی، کیونکہ میں تنہائی پسند ہوں اور مجھے کسی اور کے ساتھ بھی گھل مل کر رہنا پسند نہیں۔ اور دوسری طرف مجھے میرے سسرال اور فیملی، خاص طور پر میری ماں اور باپ کی طرف سے شدید دباؤ بڑھ گیا۔ کہا تمہارا شوہر تم سے ناراض ہے؟ کیا کہا تم نے اسے جو وہ گھر نہیں آیا؟ اور تمہیں بچہ بھی نہیں ہوا؟ کیا مسئلہ ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ اب میری ساری امیدیں میرا شوہر تھا، جبکہ ہمارے درمیان اختلافات بہت شدت اختیار کر چکے تھے۔ میرے شوہر نے ایک دن مجھے فون کر کے کہا انتظار رکھنا میرا، اور جس دن آؤں گا طلاق کے لیے تیار رہنا۔ جو پہلے میں خود طلاق چاہتی تھی، اب اس کے منہ سے طلاق کا نام ہی سن کر میرا وجود کانپ جاتا۔ میں نے اپنے شوہر کو واضح کہہ دیا کہ مجھے تم سے کوئی طلاق نہیں چاہیے، اب مجھے تم سے کوئی علیحدہ نہیں کر سکتا، اب میں تم سے ہی پیار کرتی ہوں، اب پیچھے سب کچھ چھوڑ کے آئی ہوں، اور تمہیں گولی مارنے کے جرم میں اپنے کزن کو گرفتار کروا چکی ہوں۔ حالانکہ میں نے اپنے شوہر سے بلیک میلنگ والی بات چھپائی رکھی، لیکن ہماری دوریاں مزید بڑھتی گئیں۔ اب تو وہ مہینے میں 2 بار ہی فون کرتا، جن میں سے ایک 5 تاریخ کو، جب وہ مجھے پیسے بھیجتا تھا۔ راتوں کو جب بھی میں اپنے کیے کو یاد کرتی تو سوائے رونے کے میرے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ خیر وقت گزرتا گیا، سال 2020 رمضان کا مہینہ آن پہنچا، اور مجھے بھی امید کی کرن نظر آئی۔ میرا شوہر عید پر گھر ضرور آئے گا۔ وقت گزر گیا، وہ عید نزدیک آ گئی۔ میرا باپ بھی عید کی چھٹیاں گزارنے گھر آیا ہوا تھا۔ وہ بھی مجھ سے پوچھتا کب آئے گا تمہارا شوہر؟ میں کہتی عید پر آئے گا، لیکن دوسری طرف میرے شوہر نے عید پر گھر آنے سے صاف انکار کر دیا۔ میری لاکھ منتیں اور کوششوں کے باوجود میرا شوہر گھر نہیں آیا، اور یوں ہماری عید بھی تنہائی میں گزری۔ اور عید کے بعد میری فیملی کا دباؤ مجھ پر بڑھ گیا کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ تمہارا شوہر نہیں آیا، اور تمہارے درمیان کون سی ناراضگی ہے؟ میرے شوہر کو گولی لگی تھی، یہ بات میرے باپ کو پتہ لگ گئی، اور اس نے مجھے مارا بھی تھا کہ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ میں رونے لگی، لیکن جو میں نے اپنے شوہر کے ساتھ کیا وہ اپنے باپ کو نہیں بتایا، اور اپنے باپ سے منت کی کہ یہ بات اور کسی کو نہ پتہ چلے۔ میرا باپ مجھ سے کافی ناراض ہو گیا۔
عید کے بعد میں کافی بیمار بھی ہو گئی، لیکن میرا شوہر نہیں آیا۔ ہزار کوششوں کے باوجود میں اسے نہیں منا سکی اور وہ گھر بھی نہیں آیا ہوا تھا۔ خیر وقت بیت گیا، مجھے بھی لگا کہ اس کا غصہ وقتی ہے اور ٹھیک ہو جائے گا، لیکن مجھے کیا پتہ تھا میں اب کھو چکی ہوں اپنے شوہر کو۔ ہر پل ہر گھڑی میں نے اسے یاد کیا، لیکن میں نے جو اس کے ساتھ کیا شاید میری یہی سزا تھی۔ خیر 2020 کی عید الاضحیٰ قریب آ گئی تو وہ گھر آنے کے لیے تیار ہوا تو میری مرجھائے ہوئے چہرے پر بھی خوشی لوٹ آئی اور میرا شوہر عید سے 5 دن قبل گھر آ پہنچا، لیکن وہ اس بار میرے لیے کچھ بھی نہیں لایا تھا، نہ کپڑے اور کچھ بھی میرے لیے نہیں لایا تھا۔ پہلی رات وہ وقتی طور پر سو گیا۔ میں نے بھی اسے کچھ نہیں بولا کہ وہ شاید سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے سو گیا ہے۔ دوسرے دن دوپہر کے وقت مجھے اس سے بات کرنے کا موقع ملا تو میں نے اس سے معافی مانگی اور اس کے سامنے رونے لگی کہ میں نے جو کچھ بھی کیا آپ کے ساتھ مجھے معاف کر دو۔ اس نے جواب دیا، کس چیز کی معافی؟ تم نے کیا کیا؟ کیوں معافی مانگ رہی ہو تم؟ میں نے کہا، جو تمہارا مجھ پر حق ہے اب تم وہ حق لے سکتے ہو۔ میں خود کو تمہارے سپرد کرتی ہوں۔ مجھے تم اپنا لو۔ میں بیوی ہوں تمہاری، تمہارا میرے جسم پر حق ہے اور میرا تمہارے جسم پر۔ اس نے کہا، اب نہیں، سب ختم ہو گیا، اب ہمارے درمیان طلاق ہی ہوگی، اب میں تمہیں قبول نہیں کر سکتا۔ تمہاری نظر میں میری اوقات ایک جانور سے بھی کم ہے۔ تمہیں یاد ہو یا یاد دلاؤں تمہیں جو تم نے شادی والی رات الفاظ بولے تھے؟ تمہارے بولے گئے ایک ایک الفاظ آج تک میرے کانوں میں صدا دیتے ہیں۔ میری غلطی یہی ہے کہ میں نے تم سے پیار کیا، بس۔ میں نے بھی سوچا ناراض ہے، مان جائے گا، لیکن وہ مجھے اب چھونے سے بھی کتراتا تھا۔ اب تو میں اس کے تحفوں کے لیے بھی ترس گئی تھی۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی تھی اس پانے کے لیے، لیکن کامیاب نہ ہو سکی اور عید گزر گئی۔ مجھے اب اپنی زندگی سے سب کچھ ختم ہوتا دکھائی دے رہا تھا اور میری ساری کی ساری کوششیں دم توڑ گئی تھیں۔ میرے شوہر نے کہا، میں تمہیں کبھی بھی قبول نہیں کروں گا۔ دو راستے ہیں تیرے پاس، یا طلاق لو مجھ سے اور اپنے گھر چلی جاؤ اور جس سے مرضی شادی کر لینا، اور دوسرا راستہ، اگر تم نے مجھ سے طلاق نہیں لی تو میں خود تمہیں طلاق دے دوں گا اور دوسری شادی کر لوں گا۔ اب تمہیں جیسا ٹھیک لگے وہ کرو۔ میں تمہارے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں بنانا چاہتا۔ اور اس کے بعد وہ عید کے 2 ہفتوں بعد واپسی کراچی چلا گیا۔ آپ چاہیں بھلے اس بات کو مانیں یا نہ مانیں، آج ہماری شادی کو 1.5 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت چکا ہے، لیکن میرے شوہر نے مجھے آج تک ہاتھ نہیں لگایا اور نہ ہی اس نے مجھے ننگا دیکھا اور نہ ہی میں نے کبھی اس کو ننگا دیکھا۔ ایک ہی کمرے میں رہنے کے باوجود بھی ہم اجنبی لوگوں کی طرح رہتے تھے، جیسے کوئی نامحرم انسان رہتے ہوں۔ حتیٰ کہ ہم نے ایک دوسرے کے سامنے کپڑے تک تبدیل نہیں کیے اور نہ ہی کبھی ایک دوسرے کے سامنے جنسی بات شیئر کی، اور شادی کے اتنے عرصے بعد بھی کنواری ہوں میں۔
آپ بھلے میری یہ بات مانیں یا نہ مانیں، لیکن یہ سچ ہے، اب میں تھک چکی ہوں اپنی زندگی سے۔ اب مجھ میں اور حوصلہ نہیں رہا۔ اب میں اپنی زندگی سے لڑتے لڑتے تھک گئی ہوں۔ اب کسی قسم کی بھی مشکلات سے لڑنے کے لیے میرے پاس حوصلہ نہیں رہا۔ میں ہار گئی ہوں اپنی زندگی سے۔ اپنا پیار تو پہلے ہی گنوا چکی ہوں۔ اب آخری امید جو میرا شوہر تھا، وہ امید بھی دم توڑ گئی، کیونکہ اگر مجھے طلاق ہو گئی تو میری زندگی تباہ ہو جائے گی اور مجھ سے کوئی بھی شادی نہیں کرے گا۔ اب میرے پاس دو راستے ہیں، پہلا یہ کہ میرا شوہر مجھے قبول کر لے اور مجھے طلاق نہ دے اور مجھے واپس وہ تمام خوشیاں دے جو وہ پہلے دیتا رہا، جو کہ تقریباً ناممکن ہے۔ اور دوسرا راستہ جو میرے پاس ہے وہ خودکشی کا ہے، کیونکہ اس کے سوا میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں، اور میں کسی دن اپنی جان دے کر خود کو بدنامی طلاق سے بچا کر خود کو تمام پریشانیوں سے آزاد کر دوں۔ یہی ایک راستہ مجھے نظر آ رہا ہے، کیونکہ ایک طلاق یافتہ کو ہمارے معاشرہ قبول نہیں کرتا۔ نوٹ: مرد عورت کی ہر غلطی، ہر گستاخی کو درگزر کر سکتا ہے، معاف کرتا رہتا ہے، لیکن اگر ایک بار عورت مرد کے دل سے اتر جائے تو پوری زندگی اپنا مقام اس کے دل میں نہیں بنا سکتی، خواہ ان کے درمیان لاکھ محبت رہی ہو۔ اور میرے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ اب میں نہ جیتی اور نہ مرتی ہوں۔ دوستو، کیسی لگی ویڈیو؟ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ایسی مزید کہانیاں لکھوں یا نہیں، یہ بھی ضرور بتائیے گا۔ اور ایسی بے شمار کہانیاں سننے کے لیے اور پڑھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔